نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. اساتذہ یا علماء یا والدین کے ادب کے حوالے سے، ان کی رسپیکٹ کے حوالے سے ہمارے ہاں جب بیان کیا جاتا ہے، علماء کی طرف سے باتیں آتی ہیں کہ بھئی ایسے بیٹھو، پاؤں ایسے نہ پھیلاؤ، ایک کے اوپر ایک پاؤں رکھ کے نہ بیٹھو، بڑے آئیں تو ان کو جگہ دے دو، تم نیچے بیٹھو، ان کو اوپر جگہ دو. سب ایگزام آئے ہیں کھانا کھانے تو پہلے گھر کے جو بڑے ہیں، والد ہیں، ان کو، دادا ہیں، ان کو، یا استاد ہیں تو پہلے استاد کو بٹھاؤ، ان کی جگہ کا ادب احترام کرو، ان کے سامنے دو زانو بیٹھو. تو یہ ساری باتیں ہیں، پہلے ان کو جانے دو. یہ سب چیزیں ہمارے ہاں پڑھے لکھے طبقے کے اندر، دیندار ہوں وہ بھی اور جو دنیا دار ہوں وہ بھی، ان کو یہ ذرا اجنبی سا لگتا ہے، اسٹرینج لگتا ہے، آڈ لگتا ہے کہ یہ کیا ہے. بلکہ بعض لوگ جو ادباً اس کو قبول کر لیتے ہیں، رسپیکٹ میں قبول کر لیتے ہیں کہ چلو بھائی ٹھیک ہے، ان کو یہ چیز شیوخ کے بارے میں بہت بری لگتی ہے. اصلاح کرنے والے لوگ، اللہ والے، بزرگان دین، تزکیہ کرنے والے، ان کو پیر کہتے ہیں، ان کو مرشد کہیے، شیخ کہیے. تو ایسے لوگ جب اپنی خانقاہ میں، اپنے زاویے میں، اپنی مجلس میں بلاتے ہیں اور لوگ آتے ہیں ان سے ملنے، فائدہ استفادہ کرنے، تو عموماً لوگوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ یار یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، یہ تو بالکل فرعون بنے ہوئے، خدا بن کے بیٹھے ہوئے، اس طرح سے ایسے کروفر سے رہتے ہیں، کوئی ان سے بات نہیں کر سکتا، پوری مجلس میں ادب سے خاموشی سے بیٹھو، ہلنا بھی نہیں ہے، پاؤں بھی ایسے رکھنا، درد ہو رہا ہے لیکن بس بیٹھے ہوئے. تو بہت اعتراض کرتے ہیں لوگ اور ان کو یہ پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ کیا چکر ہے. تو میں کہتا ہوں کہ یہی عمل اگر کوئی شخص اپنے والد کے ساتھ کرتا ہو، بوڑھے والد کے ساتھ، تو آپ کہتے ہیں بہت اچھا بچہ ہے، کتنا قیمتی بچہ ہے والد، وہ لوگ جو ذرا سمجھدار ہیں. لیکن اب چونکہ معاشرہ بدل گیا ہے تو آج کل تو لوگ کہیں گے ابا کے ساتھ بھی ایسے کرنے کی کیا ضرورت ہے، کہ آج کل کے بچے تو یہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کے لیے تو یہ بھی اور بات ہوگی. لیکن ہماری جنریشن جو کم از کم اردو کی گفتگو سمجھ سکتے ہیں، جن کو اتنی اردو آتی ہو کہ کس موضوع پہ بات ہو رہی ہے، ان کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ آپ اپنے والد کے لیے یہ کام کریں تو آپ کے گھر والے، محلے والے سب کہیں گے کہ ماشاء اللہ اس شخص نے اپنے والد کی خدمت کا حق ادا کر دیا، اس کو کندھوں پہ اٹھایا، کبھی اس کے آگے اپنی آواز بلند نہیں کی. اس نے قرآن کی اس آیت پر عمل کیا ہے اصلاً، وَخْفِضْ جَنَاحَ، اور بچھا دو اپنے بازوؤں کو ان کے لیے، لہما، ان دونوں کے لیے، من الذل، کہ اپنے بازوؤں کو ان کے آگے بچھا دو بڑھاپے میں، اور ان کو اف بھی مت کرو، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑکنا تو دور کی بات، اف بھی نہ بولو، اتنی بات کسی بات سے تکلیف ہو جائے وہ بھی مت بولو. تو قرآن کی آیت سے کیا پتہ چلا کہ بوڑھے والدین کا بہت ادب احترام کرنا ہے. یہ احترام، یہ ادب ہمیں سمجھ میں بھی آتا ہے اور اس میں ہمیں آسانی بھی رہتی ہے. ہم کبھی کوسچن نہیں کرتے. ہماری جنریشن، اگلی جنریشن کرے گی، اس نے تو چونکہ تعلق نہیں رکھا ہوا، اس کو بعد میں دیکھا جائے گا. شیخ کے ساتھ یہ کرتے ہیں تو کوسچن کرتے ہیں. اچھا، استاد کے ساتھ بھی اس کو قبول کر لیتے ہیں کہ استاد ایسا کر رہا ہے، کوئی بری بات نہیں، استاد کے ساتھ ایسا کرنے میں کوئی مضافہ نہیں. استاد کے ساتھ بھی اگر آپ رسپیکٹ کریں تو عام لوگوں کو اتنا کوسچن نہیں ہوتا کہ چلو ٹیچر کی رسپیکٹ کر رہا ہے، کوئی بری بات نہیں. لیکن شیخ کو تو سمجھتے ہیں کہ فوراً ہی ان کو لگتا ہے شرک ہونے لگا، یہ کیا عجیب و غریب، ان کو خدا ہی بنا لیا بالکل ہی. تو جاننا چاہیے کہ یہ تینوں کے اپنے اپنے چونکہ شعبے ہیں، وہ اپنے شعبے کے حساب سے کام کر رہے ہوتے ہیں. شیخ کا جو کام ہوتا ہے وہ نفس کی اصلاح کا کام ہوتا ہے، ظاہر کی خالی اصلاح کا کام نہیں ہوتا. جو نفس کی اصلاح کا کام کرنا ہے، تزکیے کا جو کام کرنا ہوتا ہے، تو یہ بزرگان دین چونکہ اس پر محنت کرتے ہیں، اور وہی اصل منبع ہے، وہی اصل سبب ہے ساری بیماریوں کا. وہ درست ہو جائے تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے. تو جب دل پہ وہ محنت کرتے ہیں تو اس میں جتنے بھی مسائل آتے ہیں ان میں سب سے اہم یہی ہے کہ یہ نفس قابو میں آ جائے. اس میں یہ جھک جانے والی، دب جانے والی، بڑے کو بڑا سمجھ لینے والی ہے، بڑا مان لینے والی عادت پیدا ہو جائے. اس کو یہ ذہن میں نہ آئے کہ میری عقل تو یہ کہتی ہے، میں کیوں اور یہ نہ. یہ مغرب کا فلسفہ ہو چکا ہے اور ہمارے ابھی اب آ رہا ہے کہ اب کوئی ڈفرینس نہیں ہے. مغرب میں یہ ہے، مغربی تعلیمات میں یہ ہے، یعنی مغربی ممالک ضروری نہیں ہے، مغربی تعلیمات میں یعنی غیر اسلامی تعلیمات جہاں ہیں وہاں پر یہ ہے کہ نو ڈفرینس، نو رسپیکٹ. رسپیکٹ یو ہیو ٹو ارن. آپ کو اپنا ایک مقام بنانا ہے، آپ کچھ بھی نہیں.
آپ باپ ہوں گے اپنی جگہ, میں آپ کی تھوڑی بہت عزت کر لوں گا, خیال کر لوں گا, لیکن یو ہیو ٹو پروو دیٹ یو ڈیزرو دیٹ رسپیکٹ. آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا اپنے عمل سے, میں ایسے نہیں رسپیکٹ کروں, کوئی مزے لگے مجھے. آپ ہوں گے ابا اپنی جگہ, آپ ہوں گے استاد اپنی جگہ. اس لیے یہاں اساتذہ کے ساتھ جو معاملہ وہ کرتے ہیں وہ دیکھنے والے بہت بدتمیز ہے. اسی لیے ہم نے کیا کیا, اس کو کلچر کو پیدا کر کے آہستہ 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 آج آپ دیکھیے کہ اساتذہ کا یہاں پر اسکولوں میں 5 سال کا بچہ بھی جائے گا تو پہلے نام سے پکارتا ہے, اور اس کو بہت اعلیٰ ظرفی سمجھتے ہیں کہ اس میں عاجزی ہے, سب برابر ہے, اور اس میں ٹیچر کو فرسٹ نیم سے ان کے پکارتے ہیں. یہ بھی نہیں کہ مسٹر اسمتھ اور مسٹر خان, اور نو پہلا نام ہے نا, جس ٹیچر ہے ان کی اتنی بڑی, پہلے نام سے پکارتے ہیں. کائلی, یہ کائلی میری ٹیچر ہے, بچے بتاتے ہیں کائلی آپ کی اسکول ٹیچر ہے. تو ٹیچرس کو یہاں پہ تو بہت کامن ہے اسکولوں میں, اور اس سے ذرا اور بڑے ہو جائے تو اس میں کیا کیا ہے, اور جتنا آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں اتنا بڑھتا جاتا ہے, کیونکہ آپ یہ فرق مٹا دینا چاہتے ہیں کہ کسی کی بھی کوئی عزت کوئی درجہ ہو. اس کے بے تحاشا نقصانات ہیں, اس لیے کہ نفس انسان کا کبھی بھی اس کے قابو میں نہیں رہتا. جب کسی کو آپ بڑا ہی نہیں سمجھتے تو پھر آپ اس کی بات کیسے سنیں گے؟ اب طریقہ اس کا کیا ہے کہ ایک تو یہ غور کیا جائے کہ آپ جب نفس کو قابو میں کرنے ٹرین کرنے کے لیے کسی کے اپنے آپ کو سپرد کرتے ہیں تو پھر اس میں آپ کی مرضی نہیں ہوگی, وہ بتائے گا کہ کیسے نفس کو قابو میں کرنا ہے. آپ یہ جو ہمارے کیڈٹ کور وغیرہ میں لوگ جاتے ہیں, وہ نیشنل والے ہوں, این سی سی جسے کہتے ہیں, یا یہ اپنے کچاروں وغیرہ میں جایا کرتے تھے طلبا, ہمارے ساتھ کی بھی بات کے لوگ بھی اب بھی جاتے ہوں گے. ان کی اکیڈمیز ہوتی ہیں پاکستان میں, خاص طور سے جو طلبا آرمی میں یا ایئر فورس میں نیوی وغیرہ میں جانا چاہتے ہیں تو ان کی باقاعدہ ٹریننگ وغیرہ کا کیا جاتا ہے. تو ان کے ساتھ جو رویہ رکھا جاتا ہے کہ جیسے تم سے ایک بندہ بھی اونچے رینک کا آئے گا تمہیں کھڑے ہو کے اس کو سلوٹ کرنا ہے, اس کے سامنے تم بیٹھ نہیں سکتے. سارا وہ تمہارے ساتھ کوئی بھی سلوک کرے تمہیں ہلنا نہیں ہے. وہ تمہیں کہہ دے کہ ہاتھ ایسے کر کے کھڑے رہو تو اگلے آدھے گھنٹے تک تم ایسے کرتے رہو, کھڑے رہو. غیر انسانی سلوک بظاہر وہ کرتا ہوا تمہارے ساتھ نظر آئے, کسی کو اس پر اعتراض ہوتا ہے؟ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کے فائدے سب جانتے ہیں کہ اس سے وہ بندہ ٹرین ہو جاتا ہے, اس سے انسان کو ڈسپلن آتا ہے. تو جیسے ہی آپ ادب کو نکال دیتے ہیں اور اس کی جگہ ڈسپلن کا لفظ لے آتے ہیں کہ جسٹ ٹو ڈسپلن سم ون, تو اچانک سے وہ انگریزی کا اچھا سا لفظ جو ہے اپیل کرنے لگتا ہے, اور ہمیں خیال تھا ہاں یہ بڑی پیاری بات ہے. یہ ادب آداب, یہ بزرگوں کا آداب اور رعایت اور لحاظ اور اکرام, یہ تو بڑی دقیانوسی سی اور اسلامی سی ٹرم ہے. ٹو ڈسپلن سم ون, یہ بڑا اپیل کرتا ہے. تو جو لوگ اس پہ جاتے ہیں کیا اچھے لگتے ہیں. دیکھو صبح اٹھ کے 4 بجے اٹھتے ہیں, فوراً نہایا, ہمارے محلے میں فلاں صاحب ہیں, میجر صاحب ہیں, اور دیکھا ہم نے ساری زندگی وہ الحمدللہ فجر کی نماز, اس کے بعد واک کرنا اور اب تک چلنا پھرنا ان کا, کیا بات ہے. بالکل فٹ ہوتے ہیں اپنے ٹائم. کھانا ان کو اتنے بجے کھانا ہے, اس سے ہلتے نہیں. دنیا در کے اتنے بجے کھانا نہیں دیا تو آپ کی ایسی وہ بالکل ہو سکتا ہے کھائے نہیں. اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کھانا چھوڑ دیں گے, اور بالکل ٹو دا پوائنٹ, اتنے بجے بند کر دیں. جو کہتے ہیں واہ کیا بات ہے باہر والے. تو ڈسپلن جس نے کیا ہوتا ہے وہی زندگی میں ترقی کرتا ہے, جس نے اپنے آپ کو ڈسپلن کر دیا. ہمارا پورا دین اس ڈسپلن کا ہی نام ہے, یہی اصل ہے ادب. اسی لیے آپ کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ اس وقت یہ کرو اور اس وقت یہ نہیں کرو, یہ کھاؤ یہ نہیں کھاؤ, اس وقت کھا سکتے اس وقت نہیں کھا سکتے, اس وقت اٹھو اس وقت بیٹھ جاؤ, یہاں پر چہرہ کھول لو اور یہاں پر کور کر لو عورتوں کے لیے حج میں. اس وقت نماز کا وقت ہے, نہیں نماز نہیں پڑھو, عرفات میں نہیں پڑھو گے, مزدلفہ میں پڑھنا مغرب جا کے. جو ہم کہیں ویسے کرو, کھڑے ہونے کو کھڑے ہو جاؤ, بیٹھنے کو کہیں بیٹھو. جس وقت کھانے کو بند کرنے کو کہا اس وقت ایک قطرہ بھی اس کے بعد کھایا تو گناہ, اور ناراض ہوں گے. اور جس وقت تمہیں کہا کہ آپ کھاؤ, اس میں کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں کھا رہے, ہم کل کھائیں گے, نہیں کھائیں, یہ نافرمانی. تو کیا ہے, سارا ڈسپلن, پورا دین اسی کا نام ہے. نماز بیچ بیچ میں 5 دفعہ دیں گے,
اللہ نے آپ ساری نمازیں 5 ہی پڑھانی تھی تو 5 ذرا ایسے کروا دیتے کہ بھائی فجر کی نماز جب اٹھو اس وقت 8 بجے کا رکھ لیتے ہیں، 7:30 کا رکھ لیتے ہیں، اور فکس اس وقت فجر کی نماز، ناشتہ، صبح اٹھیے سیدھا سیدھا باتھ روم جائیے، دعا پڑھ کے فجر کی نماز پڑھیے، اس کے بعد ناشتہ کر کے کام پہ نکل جائیے، کام سے واپس آئیے 5 بجے، 5 بجے آنے کے بعد اسی وقت میں 5 نماز پڑھ لیجیے یا اس وقت میں ریسٹ کر لیجیے. اس کے بعد 1 گھنٹہ اپنا ٹائم، 1 گھنٹے کا ٹائم پوری کمیونٹی سب لوگ بڑی سی مسجد میں جمع ہو جائیں، حرم میں جمع ہو جائیں، اور 7 سے 8 کا ٹائم ہے، پوری دنیا سب کچھ بند کر کے وہاں آئے، اطمینان سے پوری اپنی 5 نمازیں پڑھیں. 2 گھنٹے لگا دیجیے آپ، 2 گھنٹے نماز بھی، قرآن بھی، اذکار بھی، تسبیحات بھی سارے مکمل کر کے لوگ وہاں سے اطمینان سے اٹھیں 10 بجے 11 بجے، اپنے اپنے گھروں کو جائیں، سب اللہ اللہ کر کے ایک ہی ٹائم پہ سوئے، پورے قوم ایک ساتھ سوئے، ایک ساتھ اٹھے، ایک ساتھ الگ یونیفارم میں تھی، کتنا بیلنس ہو، سب کو برابر وہی کھانا مل جائے کرے، سب ایک ساتھ. وی آئی پی سسٹم ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ سب کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اس سے ٹرین نہیں ہوتا ہے. بس انسان کی زندگی میں ڈسپلن صرف اس صورت میں آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دے، اور کوئی صورت نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی. کر لے جس کو اتنی کوشش کرنی، کوئی ٹرائی کرے اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کا، اس کے علاوہ ایک خاص ایریا میں ہو سکتا ہے، کسی وقتی طور پر کر لے، نہیں کر سکتا. کچھ اپنے دماغوں سے فطور نکال دینا چاہیے کہ یہ سب کیا ہے، یہی اصل ہے. تو جو شیخ سے تعلق اور تعارف ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو جاتے ہیں، اس کے پاس جو بیٹھتے ہیں، وہ کل یہی ہے، اصل یہی ہے کہ اللہ کی یاد دل میں آئے گی. لیکن اللہ کی یاد، اللہ کی محبت، تزکیہ، گناہوں کو چھوڑنے کا جذبہ پیدا کب ہوگا، وہ انیشیٹ کیسے ہوگا؟ وہ نفس کو قابو میں کرنے سے ہوگا. بس نفس کو قابو میں کرنا ہے. تو نفس کو قابو میں کرنے کے لیے مجاہدہ کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، ہمت کرنی پڑے گی. مجاہدہ کا مطلب کیا؟ یہی ہے آپ کو کہا کہ ہاتھ اٹھا کے اب کھڑے ہو جاؤ، وہاں پہ آپ پہلے دن پہنچے، یہ آپ کو کہا کرال کرو، یہاں سے وہاں تک کرال کرتے ہوئے جائیے. یا یہ تو ہلکی بات ہے، یہ تک بھی اگر وہ آپ سے کہہ دے، آپ کا سینئر جو ابھی آپ سے 1 سال سینئر، وہ پچھلے سال داخل ہوا اور آپ 1 سال بعد داخل ہوئے، تو خالی وہ 1 سال آپ سے سینئر ہے، کیا اوقات ہے؟ ابھی تو خود بھی کوئی بڑا نہیں بنا، ابھی بڑا نہیں بنا ہے. آپ پہلا سال داخل ہوا ہے، ابھی آپ کا پہلا 5واں دن ہے، 10واں دن ہے، پہلا مہینہ ہے، اور اس کو کل 1 سال ہوا ہے، وہ بھی ٹرین پورا نہیں ہو سکا ہے، ابھی ہو رہا ہے. اس کے بھی ابھی 2 سال کا ہوتا ہے کہ 4 سال کا ہوتا ہے؟ کتنے سال کا ہوتا ہے ٹوٹل؟ 2 سال کا ہوتا ہے. تو دوسرا سال ابھی وہ کر رہا ہے، تو ابھی اچانک سے سینئر ہو گئے. اس کی بھی اوقات یہی ہے کہ وہ آپ کو ایسی کی تیسی کر دے گا لمحے بھر میں. اصول یہ ہے کہ اپنے بڑے کی ہر آدمی بات ماننی، وہ کچھ بھی کہہ دے. تو اس نے آپ سے کہہ دیا کہ کھڑے ہو جاؤ اور یہ پرچہ یہ سینے پہ لکھ دو بڑا بڑا کہ میں گدھا ہوں، میں گدھا ہوں. تو لکھو یا بولو کہ آئی ایم ڈونکی، آئی ایم ڈونکی، یہ بولتے رہنا شام تک. تو بندے کو بولنا پڑے گا. کیا بکواس ہے، کوئی طریقہ ہے؟ یہی طریقہ ہے. اس میں صحیح غلط کیا ہے وہ چھوڑ دیجیے. اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ سامنے والے نے آپ کو کمانڈ کیا دی ہے. ٹرین کرنے کے لیے اصول یہ کہ آپ اپنی مرضی کو سائڈ میں کر دیجیے، اپنی مرضی کو سائڈ میں کر دیجیے اور اپنے آپ کو سرنڈر کر دیجیے. ظاہری بات ہے جو شیخ ہوتا ہے آپ کا یا استاد ہوتا ہے، وہ شریعت جانتا ہے، وہ آپ کو خلاف شرع کوئی کام نہیں کرے گا. یہی تو اس کی شرط ہے. اسی لیے آپ جس جگہ گئے ہیں یہاں بھی آپ کو یہ ڈیفالٹ میں معلوم ہے کہ وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، باڈیلی ہارم نہیں ہوگا، فزیکل ہارم ایسا نہیں ہوگا کہ جس سے آپ معذور ہو جائیں. مطلب آپ کا ہاتھ نہیں توڑ دے گا، وہ یہ نہیں ہو سکتا. جان سے نہیں مار دے گا آپ کو، کبھی بھی نہیں کرے گا کچھ بھی کرنا ہو. اسٹریس ہو سکتا ہے، ایشو ہو سکتا ہے، محنت مشقت، تو یہ مجاہدہ، اس کو مجاہدہ کہتے ہیں. مجاہدے کا مطلب یہ کہ آپ کا دل نہیں چاہ رہا اور آپ کو کرنا پڑ رہا ہے. دل کہہ رہا نہیں کرنا، مجھے کرنا پڑ رہا ہے. تو دل کی بات نہ مانتے ہوئے، دل کہہ رہا ہے ایسے بیٹھوں، استاد کہہ رہا ہے ایسے بیٹھنا ہے، دل کہہ رہا ہے کہ ایسے کرو، نہیں کرتا، ویسے کرتا ہے. تو دل کی بات نہ ماننے کا نام اور اس کو کنٹرول میں رکھنا، ہولڈ کر کے سیدھے بیٹھ، یوں کر، یہ مجاہدہ. تو جتنا زیادہ ہم اس کو کنٹرول میں کرتے ہیں تو ہمارا نفس آہستہ آہستہ کام ہوتا ہے. اس میں ٹائم لگتا ہے، ٹرین ہوتا ہے وہ آہستہ 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 آہستہ. لیکن جیسے ہم کرتے ہیں اس کو کوشچن آنے لگتے ہیں، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، نہ کیوں مانوں، ایسی کی تیسی. جیسے ہر دفعہ مجھے ہی بولتے ہیں، سب ان کو تو کہتے نہیں کچھ، وہ ایسے بیٹھے ہیں ان کو کچھ نہیں کہتے، مجھے بول دیا ایسے کر کے، سب کے سامنے ذلیل کر دیا، سب کے سامنے یوں کر دیا. وہ ہر ایک کی چونکہ انڈیویجولی ٹریننگ کر رہا ہوتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ کون کیا ہے، کس کو کیسے سمجھانا ہے، کس کو کیسے سکھانا ہے. تو آپ کو خود یہ احساس ہونے لگے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اس کو آئے گا احساس، آنے دیجیے. جو کام کا بندہ ہوگا، جس کو واقعی تربیت اپنی کرانی، وہ اپنا سر جھکا کے بیٹھا رہے گا. دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے، دنیا کے کام میں بھی یہی ہوتا ہے.
وہ بندہ جس سے آپ کو پتا ہو کہ گوٹ میری یہاں اٹکی ہوئی ہے. ہمارے یہاں سول ہسپتال میں جب ہاؤس جاب کر رہا تھا تو میڈیکل میں جب ہم گئے اللہ کا نام لے کر, بچپن سے تو ذہن میں تھا کہ کم لوگوں کے, اس زمانے میں تو بہت سے لوگوں کے ہوتا تھا لیکن بعض لوگ بڑے فکس ہو جاتے ہیں اس میں. ابا نے رحمۃ اللہ علیہ ذہن میں بالکل یہ ڈالا ہوا تھا کہ ڈاکٹر بننا ہے, ان کی خواہش تھی تو ہمارے ذہن میں ڈاکٹر بننا ہے. تو تیسری جماعت میں جب میں تھا علی علی اسکول میں تو وہاں میں نے ایک رول پلے کیا. میرا ایک دوست تھا وہاں پر, ہماری پرنسپل کا بیٹا تھا, ہم دونوں ایک ہی کلاس میں تھے, غلام سمدانی اس کا نام, ماشاء اللہ بہت پیارا اچھا بچہ, میرے برابر ہے, ببئی ہے ماشاء اللہ, بہت نکال دیا. اور ہماری پرنسپل کا انتقال ہو گیا, اللہ اس کی مغفرت فرمائے, بہت شفقتیں فرمائی انہوں نے. تبھی ہمارا کلاس 3 میں میرا داخلہ ہوا اور اسی کلاس کے چند مہینوں کے بعد ایک شو, ایک پروگرام وہاں پہ کیا گیا. یعنی وہ جو بچوں کا ہوتا ہے نا اسٹیج شو, تو علی علی اسکول کی کئی برانچز تھیں تو اس میں سے ایک برانچ, اس میں ہم شو کرنے کے لیے پہنچے تھے, یعنی اسٹیج پہ, تو اتنا بڑا اسٹیج, تو انہوں نے ہم بھی ڈاکٹر بنایا تھا, تو میں اس میں ڈاکٹر بناتا ہوں. تو مجھے اب اس میں پورا مجھے اس کے ورڈز بھی یاد ہے کہ ہم نے کیا کیا تھا. تو اس کو, وہ جو ہمارا دوست تھا اس کو بابی کہتے تھے. تو شروع یہیں سے ہوتا تھا کہ بابی جو سب سے ہوتا تھا کہ ماما آئی ہیو ہیڈ ایک اینڈ مائی اسٹمک از پیننگ. تو ہم کہتے ہیں یا اللہ what do I do, I need to call the doctor. جو اولڈر بردر ہوتا ہے اس کا وہ آ کے کہتے کہ نا do you know Bobby, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. کیا کبھی ملتا ہوں آپ سے. healthy, wealthy and wise, اوپر تشریف, healthy, wealthy and wise. تو یہ سب کہتے وہ ڈاکٹر صاحب کو کال کیا, ڈاکٹر صاحب آئے, انہوں نے پوری تفصیل بتائی, دوا دی. تو اس وقت ایک ذہن میں یہ آ گیا کہ ڈاکٹر بننے کا شوق تھا. اب اس نے ڈسپلے کیا باقاعدہ وائٹ کوٹ, اس زمانے کا وہ بڑا سا باکس جو ہوتا تھا میٹل کا چکور ڈبہ, اس پہ پلس بنا ہوا سائن, وہ اٹھایا ہوا ہے, اسٹیتھوسکوپ ڈالا ہوا ہے اسٹیج پہ. تو اب کلاس 3 میں 1984 72 اس وقت جو ہے وہ کیا ایج ہوگی میری اس وقت, 81 میں, تو 9 سال. تو 4 میں ہوگا, 3rd میں ہوگا, کسی 8 یا 9 سال میری عمر تھی. اتنی چھوٹی عمر, کیونکہ 6 سال کی عمر ہمارے وہاں پہ, ہمارا 1 سال سب کا پہلے ضائع ہوا. ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو یہاں علاج کرانے PI نے بھیجا تھا, تو اس کہیں کافی وقت لگا تھا ان کو. تو وہ 1 سال ہم سب کا تعلیم کا رکا. ہم لوگ غریب ہے, تو وہ امی ابا سب یہاں, امی ابا چھوٹا بھائی جو پیدا ہوا تھا فہیم جو شہید ہو گیا مرحوم ہمارا, اللہ مغفرت فرمائے, وہ یہاں آئے ہوئے تھے. تو ہم جو باقی بہن تھے, ہماری دادی یہ ہم لوگ کو دیکھ رہے تھے, چچا دادی وغیرہ خیال کر رہے تھے. تو اس وقت ہمارا یہ داخلے کا وقت رک گیا, تو نہیں جا سکا. پھر فارم ہی ذہن میں نہیں ہوتا تھا, نہیں پتہ وہ تو تھا کہ جا رہے اور آ رہے کچھ ایسا. تو ان معاملات کی وجہ سے 1 سال ہم لوگ کا ویسٹ ہوا. تو اس دوران تو وہ سال ہم نے, چونکہ اس وجہ سے ہم لیٹ ہوئے. بہرحال تو اس اسکول میں پڑھتے یہ سلسلہ ذہن میں آگے ڈاکٹر بننا ہے. ڈاکٹر بننے کا وہ ذہن میں آیا اور لگ گئے محنت کرنے میں کہ پھر بچپن سے بننا ہے ڈاکٹر. اب میری جو ساری گفتگو کے نتیجے میں بات ذہن سے نکل گئی کہ ہم ڈاکٹر کی بات پہ آئے کیوں تھے, اس کی ٹریننگ کے لیے اور وہ ادب اور پورے کانسیپٹ کے اندر. تو بہرحال ذہن میں تھا کہ ڈاکٹر بننا ہے. اور ہاں, ہاؤس جاب کے دوران میں نے کہا تھا کہ واقعہ ہاؤس جاب کا ہوا تھا, الحمدللہ وہ ذہن میں آیا. ہاؤس جاب کے دوران اس سے پہلے تو یہ تھا کہ سرجن بننا ہے, پہلے میڈیکل کے بعد یہ بھی ہو گیا کیونکہ وہ ذرا بچپن سے کچھ ذرا خطاطی وغیرہ کا شوق ہو گیا تھا, کوئی ڈرائنگ اچھی تھی. تو ابا نے کہا کہ تم لکھتے ہو, یہ سب کرتے ہو, تو تمہیں فائن ٹیوننگ ذرا ایک ڈیکسٹیریٹی حاصل ہو جاتی ہے نا, بعض لوگوں کو ذرا باریکی سے لکھ سکتے ہیں. تو ابا نے کہا کہ تم جو ہے وہ سرجن بننا. ابا نے جو کہہ دیا ہمارے لیے تو یہ کافی تھا. ابا نے کہا تو بس کرنا, تو سرجن بننے کا سرجن بننا. تو میڈیکل میں بھی سرجن بننا ہے, تو سرجری میں پھر کون سی فیلڈ لینی ہے. تو فائنل ایئر میں یہ بھی طے کر لیا کہ آئی سرجن بننا ہے. اور آئی کے اندر باریکی ہوتی ہے, وہ اس میں گریڈ دے رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, 9 گریڈ, اور سب کچھ بہت اچھا چل رہا ہے. تو آئی سرجن بننا تقریباً میرے ذہن میں طے تھا کہ آئی سرجن بننا ہے. تو ہمارے وہاں جو استاد تھے پروفیسر صاحب ماشاء اللہ بہت ہی پیارے, تو منیر قریشی صاحب اللہ حافظ سے رکھے, صحت کے ساتھ رکھے, بہت شفقت سے انہوں نے ہمیں پڑھایا, بہت ہی میرا انہوں نے خیال رکھا. آؤٹ آف دا وے جس کو جو انٹرسٹ لیتا ہے, جو ڈر کے بعض اوقات نہیں بھی آیا کرتے تھے, میں بہت شوق سے ان کے پاس جاتا تھا. تو بہت انہوں نے اچھا پڑھایا. اس پورے دوران میں انہوں نے یہاں آیا, پھر وہی یہ کمپلیٹ کیا, تو ہاؤس جاب کی سول ہسپتال میں کراچی کے اندر.
سول ہسپتال میں ہاؤس جاب ہماری جو ہوئی پہلے 3 مہینے آرتھوپیڈکس میں ہوئی. وہ کسی حد تک برداشت کر لی اس میں, لیکن کچھ چیزیں دیکھ کے دماغ بالکل ہی گھوم گیا. وہ یہ ہوا کہ جو ہمارے پروفیسرز وہاں ہوتے تھے تو وہ جونیئرس کو جیسا ٹریٹ کرتے تھے اپنے ٹرینیز کو. ایک تو ہم جیسے لوگ آئے تھے کہ جو ابھی بالکل فریش ہے, ہمیں وی آئی پی ٹریٹ کرتے تھے کہ ہم لوگ خالی ہاؤس جاب کرنے آئے ہیں, 1 سال کے لیے آئے ہیں, ہمیں تو آگے کرنا نہیں, بس 3 میں تو ان کے پاس 3 مہینے گزارنے. تو وہ ہاں بھائی کیا حال ہے, بچوں کی طرح ٹریٹ, ہلکا چھوٹا موٹا کام کر لیا. جو ان کا رجسٹرار ہوتا تھا جس کو سینئر بنانا ہوتا تھا, اس کی زندگی عذاب. تو اب وہ مجھے بڑی عجیب و غریب بات لگتی. تو میں نے باقاعدہ ان کو, ایک استاد تھے ان کے ابھی انتقال بھی ہو گیا ہمارے, سعید سمو صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ابھی پچھلے ہفتے ان کا انتقال ہوا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اور انٹیریئر سندھ کے ان کا بھی بتاؤں گا تعارف کسی وقت اور موقع ہوا تو. ان سے بڑا اچھا تعلق رہا, دوستی اور تعلق کیسے بنا. لیکن میں نے ان کو پھر باقاعدہ اس پہ کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے, ایسے کیوں ڈیل کرتے ہیں. چھوٹا ہونے کے باوجود بدتمیز تھے, بے ادب تھے, طریقہ پتہ نہیں تھا. لیکن ان سے میں نے کہا کہ یہ تو کوئی اچھا طریقہ نہیں, آپ کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں. تو ان سے تو کوئی بات نہیں کر سکتا تھا, سب لوگ اتنا ڈرتے. تو میں نے سب کے سامنے یہ بات ان کو کہہ دی, پورے وہ میٹنگ میں سارے بیٹھے ہوئے تھے ڈاکٹر. خیر تو انہوں نے مجھے یہ کر کے کہا کہ وہ سب کچھ نہیں کہا انہوں نے. باہر آ کے لڑکوں نے بڑا میرے شاباش دی کہ یار شکر ہے کسی نے بھی تو اس کو بولا ہے, تو ہر ایک کو جوتے لگاتا رہتا ہے. ہم لوگ کی زندگی آزاد کی, ہمارے باس نے بہت اچھا کیا. اور میں اس زمانے میں چونکہ درس ورس کرتا تھا ہاسپٹل میں, میڈیکل میں امام بھی رہا تھا, اور ذرا سا کانفیڈنس آ جاتا آپ کو. اللہ معاف فرمائے, کبر تو پہلے بھی دلوں میں بھرا ہوا تھا, اب بھی بھرا ہوا. گندے انسان ہے تو گندگی تو اس میں ہر ایک سے جا کے بڑھ جاتا تھا جس کو بھی. اور بات چیت کرنے کی بیماری تھی, بولنے کی بیماری تھی, تو جا کے ان سے کہہ دیا. اور پھر اسلامی جمعیت طلبہ میں تھا میں اس وقت, جمعیت کا رکن تھا, تو کانفیڈنس اور آپ کا ہی ہوتا ہے کہ وہ تو جا کے جہاں مسئلہ اسی کی تیسی. اور جمعیت کا یہ احسان ہے کہ اس نے بہت ساری چیزیں سکھائی. اس میں سے یہ بھی سکھایا کہ بات کرنے کا ایک ڈھنگ طریقہ, بدتمیزی نہیں کرتے تھے. بدتمیزی سے مراد میری یہ ہے کہ الفاظ غلط نہیں ہوتے تھے, جملے سادے ہوں گے لیکن ڈریں گے نہیں آپ سے. تو یہ بے ادبی ہوتی تھی کہ ہر ایک سے جا کے سیدھی سیدھی بات, دروازہ کھٹکھڑایا سر آپ سے بات کریں گے آپ نے بات کری, بالکل سیدھے سیدھے انداز سے بات. لیکن وہ جو ادب ہوتا ہے بڑے کا کہ خاموش رہے, وہ نہیں آتا تھا, تو وہ نہیں کرتے تھے. وہ پتہ ہی نہیں, جہالت تھی جو اب بھی ہے, اس وقت زیادہ تھی شاید. خیر تو وہ اس میں جو ہے ان کو میں نے کہا, اور انہوں نے جناب وہ پھر اس کے بعد چلو وہ تو ہم نے برداشت کر لیا دل میں, لیکن بڑا غم تھا کہ یار یہ کیسے ٹریٹ کرتے ہیں, اور سارے کے سارے لوگ ان کے خلاف ہیں, پھر بھی یہ لوگ سنتے نہیں. اس کے بعد جناب یہ ہوا کہ 3 مہینے جنرل سرجری کے اندر, اس میں جو جہاں یہ تو ہڈیوں والا تھا, وہ 3 مہینے بعد اس میں جو انہوں نے حالت کی ہے اپنے جونیئرس کی, میں تو حیران رہ گیا. تو باقاعدہ یہ تو بہت نیکی کا ایک ماحول تھا یہاں پر. نیکی سے مراد یہ کہ سب داڑھی والے اور اچھے لوگ تھے, دیندار لوگ تھے, سارے لوگ بہت فکر آخرت رکھنے والے لوگ تھے. یہاں جو پہنچا جنرل سرجری والے وارڈ میں, وہاں تو حال یہ تھا کہ اچھے لوگ تھے سارے, بچے اچھے ہی ہوتے ہیں لوگ عموماً, لیکن اللہ معاف فرمائے یہ اس حوالے سے کہ جو ان کے پروفیسرس تھے وہ جس طرح ٹریٹ کرتے تھے وہ تو بالکل ہی ناقابل برداشت. یعنی لٹرلی غلاموں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے. یہ تک بھی ہوتا تھا کہ ذرا گھر سے بچوں کو اسکول سے لے کے گھر چھوڑ دو, اپنی گاڑی پہ گھر جا کے چھوڑ کے آ جاؤ, میں ذرا ادھر اپنا کام. اور وہ ان کو کرنا پڑتا تھا یہ سارے کام, وہ کرتے تھے اور گالیاں دیتے تھے پیچھے. اور تو ہمیں یہ بڑا عجیب و غریب لگتا تھا. وہی ہمارا مزاج, چونکہ یہ تو بغاوتی مزاج جو طلبہ کا ہوتا ہے, نوجوانوں کا, دنیاوی تعلیم یافتہ کا ہوتا ہے. تو یوں کر کے دیکھ رہے ہیں, یوں کر کے بات, کیا طریقہ ہے یار, کیا جاہلوں کا انداز ہے. کوئی بولے ان سے کچھ کہے, اب ظاہر بات ہے, لیکن یہاں چونکہ آپ کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا نہیں, یہاں بول نہیں سکتے اتنا کھل کے. اور یہ پروفیسر جو تھے, یہ وہاں وہ جو صاحب تھے جن کی میں نے سعید صاحب کی بات کی, مغفرت فرمائے اللہ ان کی, ابھی ان کا انتقال ہوا, وہ پروفیسر نہیں تھے اس وقت. وہ اس وقت تھے کنسلٹنٹ تھے, لیکن ایڈمن لیول کے آدمی تھے. یعنی وہ ایڈمن سے میری مراد ہے کہ وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نہیں تھے, پروفیسر آف. وہ پروفیسر جو تھے وہ تو اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ آپ ان تک, اس وقت یونس صوبرے تھے رحمۃ اللہ علیہ, ان کا بھی انتقال ہو گیا. وہ تو اتنے بڑے آدمی تھے, ان کو تو دیکھا 1 یا 2 دفعہ ہی آ سکتا تھا پورے. ہم نے 3 مہینے میں 1 آدھ 2 دفعہ ان کو دیکھا ہوگا. وہ بہت ہی, یعنی وہ تو بہت ہی خاص موقع پہ آتے تھے. ان لوگ اپنا پرائیویٹ کسی کا ہاسپٹل چل رہا ہے, لیکچرز چل رہے ہیں, ادھر کانفرنسز میں جا رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں. بہت ان لوگوں کی خدمات اپنی دوسری جگہوں پہ بہت ہوتی تھی, لیکن انہوں نے اپنا سیٹ اپ بنا دیا, چل رہا ہے, تو ان کی ٹیم پوری چلا رہی ہوتی. تو کئی جونیئر چلا رہے ہوتے تھے, وہ آتے تھے چیزیں دیکھنے میں, ان سے مشورہ کرتے تھے لوگ. یعنی میں نہیں کہہ رہا کہ وہ خدا نخواستہ اپنے کام کو نہیں کرتے تھے, کام کرتے تھے, لیکن ان کو ریموٹ کنٹرول سے, ریموٹ
मॉनिटरिंग से भी काम चल जाता था, तो ठीक, तो ज़रूरी नहीं होगा, तो जैसा वो समझते थे। लेकिन उनसे हमें कोई शिकायत कभी भी नहीं हुई, इसलिए वो बहुत कम आते थे कभी हाँ पढ़ाने आते थे, कभी लेक्चर देने के लिए उनका लेक्चर सुन लिया, तो लेक्चर 300 बच्चे हम सारे मेडिकल डॉक्टर्स हैं, तो उन्होंने लेक्चर दिया तो सुन लिया लेक्चर, लेकिन उनकी रिस्पेक्ट थी, उनका एक मकाम था। तो ये जो बड़े प्रोफेसर थे उनका तो बहुत मकाम उमूमन हुआ करता था, इसलिए कि वो अपनी करोफर के साथ एक इमेज के साथ रहते थे, तो उनसे तो बात नहीं। लेकिन उनसे ज़रा सा भी नीचे लोग होते थे तो उनसे जाके बढ़ जाते थे। लेकिन एक बहुत बड़े हिसाब से भी की मैंने, लेकिन बहुत अदब से, और उन्होंने काम भी अल्हम्दुलिल्लाह किया, बहुत खुश हुआ मुझसे, उनका ताल्लुक अच्छा हुआ। लेकिन बहरहाल यहाँ तो ये बात हुई जो बात मैं असल में करना चाह रहा हूँ, इधर उधर घूमे चले जा रहा हूँ, लेकिन वो सारी पूरी कहानी ध्यान में चूँकि घूम रही है, तो दिल चाहता है कि वो सारी बात कभी की जाए, कभी लिखी जाए, क्योंकि उसमें सीखने की इंतहाई ज़्यादा चीज़ें हैं। वहाँ तो मैंने ये जब देखा कि इस तरह ट्रीट कर रहे हैं अपने जूनियर्स को सर्जरी के दौरान, बाकायदा निकल जा तू, अब उसको निकाल दिया, तो अब ये सर्जन अगर आपको हाथ पकड़ के सर्जरी नहीं कराएगा तो आप सारी जिंदगी सर्जरी सीख नहीं सकते। सर्जरी तो ऐसे तो नहीं किताब पढ़ी और कर लिया। मैंने वहां से फिर हाथ जोड़ा, मैंने कहा सर्जरी में नहीं कर सकता, अगर ये लोग ऐसा ट्रीट करते हो मैं तो हर रोज लड़ूंगा और लड़के निकाला जाऊंगा, 3-4 दिन के बाद मुझे कहीं जॉब मिलने वाली नहीं। मेरे अंदर तो ये, मैं तो उस वक्त अदब नहीं समझता था, मैं तो समझता था कि मैं तो बहुत ही हंसी की तैसी, कोई मुझे कुछ कैसे कह सकता। तो अपने किबर की वजह से ये जहन में था कि कोई मुझे बोलेगा मैं तो पलट के बोलूंगा, और जैसे बोलूंगा तो वो मुझे कुछ कर तो सकता नहीं, इतना करेगा। सर्जरी 20 लोग हैं, उनमें से मैं इसको क्यों सर्जरी करवाऊँ जो मुंह फटे बदतमीज है, जानवर है, बेहुदा इंसान है, मुझ जैसा गंवार है, उससे सर्जरी क्यों करवाऊँ? मैं उसको ट्रेन करूंगा जो मेरी बात मान के चलता, और वैसे 20 पड़े हैं, उसी को आगे कर लूंगा मैं, बेटा करो तुम सर्जरी करो। और वहां चूंकि वो सिस्टम गवर्नमेंट का है तो कोई पूछने वाला तो है नहीं, कोई पैसे तो दे नहीं रहा वहां पर आपको, आपने कोई ऐसा मेहनत तो की नहीं कि आप किसी शिकायत करेंगे तो कोई सुन लेगा आपकी, कर भी देंगे तो करते हो, बल्कि उठ के निकाले जाओगे, तुम्हारे खिलाफ पड़ेगा, क्योंकि हुक्मरान बड़े सारे तो यही। वो सही है कि गलत है उसको छोड़ दें, लेकिन इस पूरे सिस्टम में जो समझने की चीज़ है, और यहाँ पे भी पहले ये होता था, आपने पुराने इनके कुछ क्लिप्स देखे होंगे, कभी कभी लोग भेजा करते थे, डॉक्टर इन द हाउस, इस तरह के कोई ड्रामे प्रोग्राम, उसमें प्रोफेसर जब आता है तो कोट ऐसे पहन के, तो क्या नर्सों का हाल होता है, किस तरह लोग कपकपा रहे हैं, जूनियर डॉक्टर का क्या हाल है, कभी देखे पुरानी चीज़ें, कभी उस क्लिप को देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर करते थे। वही हमारे प्रोफेसर जब आता तो लोग लाइन बना के खड़े होते, किसी की हिम्मत नहीं थी चू भी कर सके किसी के आगे, वो जो कह दे बस स्या सफ़ेद का वो या मालिक। तो अब ये जो था सिलसिला, इसमें कर क्या रहे आप, तो सारे के सारे लोग जो बुरा भला भी कहते थे, गालन गलोज भी करते थे, वो सब बाद में ट्रेन हुए, कंसल्टेंट बने, अपने अपने लेवल पे चैंपियन बने, और वो सब अपना काम कर रहे हैं, उस दर्जे की नहीं सही लेकिन कर वही रहे, और सब एक से कीमती लोग बने। क्यों बने? इसलिए उन्होंने अपने आप को बहरहाल मिटाया, दिल से नहीं मिटाया, मजबूरी थी बात, लेकिन मानी। मिटाना उनको हर हालत में पड़ा, वो उसकी बात माने बगैर चलेंगे तो नहीं चल सकते, गलत तरीका हो या सही तरीका हो। तो जो मैं बात समझाना चाह रहा था वो ये, चलाने वाला गलत करे या सही करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके अंदर वो ट्रेनिंग के दौरान एक टाइम होता है, सारी जिंदगी को इसके साथ खड़ा, और इसीलिए मैंने उन लोगों को फिर बाद में जब देखा तो बेस्ट फ्रेंड की तरह थे। कल इनको मैं देख रहा हूँ कि इनके साथ ये किया था ट्रेनिंग के दौरान, इसके बाद पक्के दोस्त हैं, ऐसे दोस्त हैं कभी कुछ हुआ ही नहीं। इनको भी समझ में आया। उनमें से भी ये होता था कि जो सीनियर हो जाते थे ना, वो इन बातों में नहीं पड़ते थे। तो मुझे याद है कि इसी जो लोग डिस्कशन कर रहे होते थे, जब नाइट शिफ्ट है, तो ये जो हमारे रजिस्ट्रार RMO कहलाते थे उस जमाने में, तो ये RMO आपस में, उनमें जो जूनियर RMO होते थे, पहले साल वाले, दूसरे साल वाले, वो बहुत रोते थे, हर वक्त गालम गलो, गुस्सा भी करते थे, गाली दे तो नहीं सकते थे, जब डॉक्टर ने सारे तो दिल जाता, उनसे लगता था कि तकरीबन गाली ही देंगे ये अगली, कभी यार मुसीबत की है, पता नहीं कब ये मुसीबत हमारी ख़त्म होगी, ट्रेनिंग, पूरा रोना धोना, जैसे कि बच्चे भी वालिदैन के लिए, कभी असातिज़ा के लिए लोग शरीर पसंद भी करते हैं। तो लेकिन होता क्या था, उस ग्रुप में हमारे साथ हमसे 1 साल या 2 साल सीनियर ज़्यादा से ज़्यादा बैठते थे। इनका जो सीनियर आता था वो उनकी वो भी रिस्पेक्ट करते थे, तो वो भी जब आता था तो बाकी लोग वो बजा ले, कोई ऐसी बात करे। तो उनके बारे में ये हमें ये बताते थे, हम जो जूनियर बिल्कुल नए आए थे, अरे भाई इन सबकी तो दालें ऐसी कर ली ना, इनको तो गुलामी करनी है, गुलामी नहीं करेंगे तो उनका काम कैसे चलेगा। तो हर ये वाले ऊपर वालों को ये कह रहे होते थे, वो जो वो वाले ऊपर वाले तो वो मजाने एक लफ्ज़ भी बहुत अदब से जाते थे, सर 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 सर। तो ये लोग सारे मिलकर कुछ करते क्यों नहीं, सिस्टम को सही क्यों नहीं करते। तो कहा मैं तो नहीं रह सकता, मैं तो निकाला जाऊंगा बहुत जल्दी, तो छोड़ दिया मेरे सर में। अल्लाह को ये मंजूर था, अच्छा हुआ। खुलासा जो इसमें क्या है
کہ اپنے نفس کو ٹیم کیے بغیر، کنٹرول کیے بغیر نہ آپ کوئی کام کے درخت بن سکتے ہیں کہ جس کی ٹرمنگ نہ کی جائے، اور اس سے پابندی کہہ کہ مجھے نہیں کاٹو، مجھے بالکل ٹرم مت کرو، کوئی میری ہیڈ نہ نکالو، کوئی نوک پلک میری درست نہ کرو، اس درخت کو سیدھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ آپ اچھی اولاد بن سکتے ہیں کہ جو بعد میں جا کے کوئی اچھا باپ ثابت ہو، اچھا انسان ثابت ہو، جس نے اپنے آپ کو قابو میں نہ کیا ہو، ٹرین نہ کیا ہو۔ یہ جو آزادی 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 کا نعرہ ہے، اس سے بڑا کوئی فتنہ ہے، یہ لبرلزم، وہ اسی کا تو نام ہے۔ ہر ایک کو آزادی ہونی، وہ شروع کہاں سے ہوا کہ انسان کو پہلے آزاد کر دیا خدا سے، آزاد کرنے کے لیے اپنی اپنی ذات سے، اس سے اس سے، آہستہ آہستہ ہم سب اپنے نفس کے پجاری ہیں، ہر انسان اپنے نفس کا پجاری ہے، میں خود خدا ہوں، نعوذ باللہ۔ تو اسی لیے لبرلزم کا یہی فلسفہ ہے کہ لا الہ الا انسان، انسان کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ خود ہی معبود ہے، نعوذ باللہ۔ اسی کو پوجو، اسی کو سمجھو، یعنی اپنے آپ کو، دوسرا انسان نہیں، میں خود۔ اسی لیے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا؟ تو آواز دیکھیے، جب تک اگلے کو ہمیں معلوم ہو جائے تو بیٹھ جاتے ہیں، معلوم نہ ہو یہ کون صاحب ہے، ایسی کی تیسی میں بھی ذرا دیکھو کتنے پانی میں ہے، پتہ چل جائے تو کچھ دیر کے بعد اندازہ، ہاں ٹھیک ہے۔ جب بھی کسی آدمی، اسی لیے ڈرائیو کرتے ہوئے آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو چونکہ ذرا جان ہے موسم، اگر آپ مسکلر آدمی، پھر آپ کی ٹوری کچھ ہوتی ہے، خاص طور سے پاکستان میں چلائیے آپ گاڑی، اور آپ چلا رہے ہیں اچھی گاڑی، اور دوسرا ذرا غریب گاڑی والا، اس نے کہیں ادھر ادھر کر دی گاڑی چلانے میں، غلط کی ٹچ، پھر آپ وہ کمزور آدمی تو وہ ہو اس سے بڑا، تو پھر آپ ایسے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار نکلو، اچھا بھائی معاف کر دو، نکلو، بس جب جاتے ہیں جا گیا، پھر جاتے جاتے ایسا اشارہ کر کے شو کرتے ہیں کہ ایگو میری جو ہرٹ ہوئی ہے اس کو اشارہ کرتے ہیں، ہاں دیکھ لیں گے کچھ نہ کچھ تو بولو، بھائی ذلت گھر والوں کے سامنے ہو رہی ہے، پوری انا، سارے ہر چیز میں انا۔ جب پکڑے جاتے ہیں اچھی طرح لگتی ہے، پانچواں چھٹا جو تھپڑ مکہ پڑتا ہے، اس سے پہلے میں نے بھی ٹرائی کیا، 2 میں نے مارے، اس نے 15 لگا دیے، میرا 1 پڑتا تھا، اس کے بعد وہ 2-4 لگاتا تھا، تو پہلے پھر میں بھی کرتا تیسرے چوتھے میں مجھے خیال لگا کہ بھیا نہیں یہ بڑا آدمی ہے، پھر اب نیچے پڑے ہوئے، اب کٹ رہے ہیں، اس سے کٹ جا رہے ہیں، اب سیدھے ہوئے، اب نہیں ہلتا، اس سے پہلے کوئی ہل رہا تھا، اس سے پہلے انا تھی، پہلے میں نہیں کہہ رہا کہ ایسا کرنا چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کیا چیز جسٹیفائڈ ہے، میں یہ نہیں سمجھانا چاہ رہا کہ ایسا کرنا، میں کہہ رہا ہوں کہ انسان کا مزاج یہ ہے، اس کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی ایک بڑائی رکھتا ہے، اپنے آپ کو ذرا شو کرتا ہے، اس کی ایک حد تک تو نصیحت کی اجازت ہے، یہی تو قوت غضبیہ ہے جو اس سے نقصان کو دور کرتی ہے، اگر یہ نہیں کرے گا تو اپنے آپ کو بچائے گا کیسے؟ اسی لیے وہ چھوٹا سا بھی، اتنا سا بلی کا بچہ ہوگا چلا آ رہا ہے اور اس کو لگا کہ سامنے سے کوئی آ رہا ہے تو بڑا سا بلا، تو وہ بھی ایسے اکڑ کے ذرا اپنا باڈی کو پھلائے گا، پورے بال والے سے کھڑے کر لے گا کہ جگہ اس کو بڑا لگوں گا۔ تو آپ نے بلیوں کی کبھی لڑائی دیکھیں گے تو اچانک سے 2 پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں، یوں بھی کھڑے ہوتے ہیں، کوئی دکھانے کے لیے کہ سم تھنگ میں بڑی ہوں، ایسی کی تیسی تیری، اتنا سا آپ کو نظر آئے گا پپی، اور وہ سامنے والے دیکھا وہ اتنا بڑا کتا، خوب اتنا چکے بھوگے، اس کو بھونک بھونک کے ڈراؤ کہ دور رہو، اور وہ وہاں سے کچھ نہیں بولے گا، خالی آ کے ایسے ٹچ کرے گا، یہ پنگ کر کے مر جائے گا۔ اس لیے اوقات اس کی کل اتنی جس کو اس کو پتہ ہونا چاہیے، لیکن غصے میں یا اپنے اینگر میں اس کو نہیں سمجھ جاتا، لیکن یہ ہونا چاہیے، اس کے بغیر کبھی کبھی اسی سے بچت ہو جاتی ہے۔ تو انسان کے اندر یہ قوت ہونی چاہیے، لیکن یہ قوت کنٹرول میں ہونی چاہیے، ہر جگہ ہر وقت میں وہ بیلنس ہونا چاہیے، اور کوئی شخص جس کے پاس طاقت ہو، پاور ہو، اس کو ایبیوز نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے جب طاقت آ جاتی ہے اس کا الگ امتحان ہے، عام آدمی کا امتحان بالکل دوسرا ہے، ہمارا امتحان، ہم کیونکہ عام ہے، سادے لوگ ہیں، سادے سے میری مراد ہے کہ گنہگار عوام الناس ہے، تو ہمارا کام تو اتنا ہے کہ ہم بڑوں کے آگے ادب سے بیٹھے، اساتذہ کے آگے، اپنے والدین کے آگے، اپنے شیوخ کے آگے، بس، اور ان کی تعلیمات پہ چلیں، ان میں کوئی ایسی بات ہے تو ڈسکشن کریں، لیکن یہ آپ کو طے کرنا ہے کہ وہ بڑے اگر ہیں تو وہ بڑے ہیں، وہ اپنی فیلڈ جانتے ہیں، بس وہ زیادہ جانتے ہیں، لیکن جب یہ طے کر لیا کہ وہ بڑے ہیں تو ان کی بات ان کی چلتی رہی ہے۔ اور جو بڑے ہیں ان کا الگ امتحان ہے، ان کا امتحان کیا ہے کہ آپ کو یہ جو پاور ملی، اب آپ اس کو کیسے یوز کر رہے ہیں، اس میں آپ کیا تصرف کرتے ہیں، کتنا ظلم کرتے ہیں، کتنی، تمہیں اس فرعونیت کی وجہ سے وہاں پکڑو گے، تمہارا عذاب دوسرا ہے، تو بڑوں کا اپنا عذاب ہے، لیکن آپ بیٹھے ہوئے یہاں پر اور آپ کو ٹینشن یہ ہے کہ نا
اس کی فرعونیت والا حساب ہونے والا ہے. ارے بھائی تجھے اس سے کیا ملے گا؟ اس کا جو بھی ہو تجھے کیا حاصل ہوگا؟ لوگوں کو یہ ہوتا ہے حکمرانوں سے بھی ہوتا ہے, اساتذہ سے بھی, علماء سے بھی, بڑوں سے بھی, شیوخ سے بھی, سب سے. ٹھیک ہے وہ جہنم میں چلا جائے گا, غلط آدمی تھا فرض کیجیے, تو وہ جہنم میں جائے گا تو آپ جنت میں چلے جائیں گے اس لیے کہ وہ جہنم میں جا رہا ہے. یہ طے ہے, یہ تو نہیں ہوگا نا. یہ تو نہیں کہ آپ دو ہیں اور ان میں سے ایک کو جہنم میں جانا ہے, ایک کو جنت میں جانا ہے. یہ ہوتا تو کرو جو کرنا ہے وہ دیکھ لیں گے وہاں پر. نہیں یہ نہیں ہے, وہ جہنم میں جائے گا, آپ بھی جائیں گے پیچھے پیچھے. تو قرآن کے اندر اس کے مکالمات جگہ جگہ آپ کو ملیں گے. قال الذین تضعفون للذین استکبروا, جو لوگ مستضعفین تھے, جو کمزور بنا لیے گئے تھے, جن کو ان بڑوں نے دبا لیا تھا ظلم سے, گڑبڑ کی تھی, یہ دونوں جب جہنم میں ہوں گے تو ان کا مکالمہ ہوگا. قرآن میں 3-4 جگہ یہ واقعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے مکالمے کو بیان کیا, بڑے خوبصورتی سے, بہت کام کی چیز ہے, پورا قرآن کام کی چیز ہے, لیکن ہمارے لیے بہت سوچنے کی چیز ہے کہ وہ ہو کیا رہا ہے. تو وہ بیٹھ کے آپس میں یہ مکالمہ کرتے ہیں, تو کہتے ہیں تم نہیں ہوتے, لولا انتم لکننا مسلمین, تم نہ ہوتے تو ہمارے مسلمان ہوتے, ہماری جان چھوٹ گئی ہوتی, بچ چکے ہوتے. تو کہتے کہ نحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم, ہم نے تمہیں روکا تھا زبردستی, ہم نے کہا تھا کہ مسلمان مت بنو, ہم نے تمہیں روکا تھا کہ اچھے کام مت کرو, ہم نے تو خالی کہا تھا, تم نے کیوں مانا بھائی, تمہاری اپنی مرضی. اور یہ پھر کہیں گے کہ تمہارا مکر تھا, اس نے ہمیں مروایا. صبح شام ہمیں یہ کہانی سناتے تھے, ہم تمہارے لارے لپوں میں آ گئے, باتوں میں آ گئے, اور اب تم منہ پھیر رہے ہم سے. تو اللہ سے کہیں گے یا اللہ اس کو ڈبل عذاب دیجیے. کہا جائے گا فرشتوں سے, یا اعلان ہو جائے گا لکل, ہر ایک کے لیے ضعف, ہر ایک کے لیے ڈبل. گھبراؤ مت, وہ کہیں ان کو ڈبل, تمہیں بھی ڈبل, ان کو بھی ڈبل, پٹائی دونوں کی برابر ہوگی. دونوں اپنے اپنے حساب, کیونکہ تمہارا جو امتحان تھا تم اس میں فیل ہوئے, تمہارا جو امتحان تم اس میں فیل ہوئے. ان کو پاور دے کے اللہ نے آزمایا تھا, ان کو وہاں انہوں نے فیل اپنے آپ کو کرایا, تو اس کا جوتا پڑنا. اور تم سے لے کے آزمایا تھا کہ تم کیسے کرتے ہو, تم نے اس میں گڑبڑ کی. اپنے اپنے کاموں میں دونوں گڑبڑ کر کے. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ فرعون ہیں تو آپ کو تو بہت ہی جوتے پڑیں گے وہاں پر ابو جہل کو, اور ان کے مقابلے میں جو کمزور ہیں ہاں, اور وہ کفر میں پڑے, اپنی حرکتوں میں پڑے, ان کی وجہ ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوگا. ہر ایک سے اسی کے حساب سے امتحان ہو رہا ہے, اور سب کا امتحان مستقل ہو رہا ہے, نان اسٹاپ. ان کی تو چھوڑو, قیامت کے دن لوگ پھر شیطان سے کہیں گے کہ تو نے مروا دیا, کہیں گے فلا تلومونی ولوموا انفسکم, مجھے ملامت مت کرو, اپنے آپ کو ملامت کرو, میں نے کہ زبردستی تم کو روکا تھا, میں نے تو خالی ایک بات بتائی کہ میں نے ایک ہدایت کی, اپنی لائن دکھائی تھی, اللہ نے اپنی لائن دکھائی تھی, تم نے میری لائن چوز کی, اللہ کی کیوں نہیں کی بھائی, تمہیں کیسے لگے کہ اللہ کو فالو کرنے سے اللہ نے تمہیں ہدایت نہیں بھجوائی تھی. فألہمها فجورها وتقواها, تمہیں سیدھے راستہ برا راستہ دونوں بتا نہیں دیتے ہیں, وہدیناہ النجدین, اللہ نے دونوں دکھا نہیں دیے تھے, اما شاکرا و اما کفورا, دونوں تارے راستے اللہ تو بار بار تمہیں بتا دیتا قرآن. تو تمہیں نے میری بات مانی, تو ہم نے کو زبردستی تم کو کھینچا تھا, اپنی مرضی سے آیا اور ہمیں بول رہے, اپنے آپ کو جا کے خود دیکھو, بکواس مت کرو ذرا. تو یہ کرے گا شیطان اس دن بھی, اور بالکل ٹھیک کرے, بات تو ٹھیک ہے. تو اس سب بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جو بات شروع ہوئی کہاں سے, ادب سے, کہ ادب کے بغیر زندگی میں کچھ نہیں. ادب کا کل مطلب یہ ہے, اسی لیے کہتے ہیں پورا دین ادب ہی ہے. ادب کا مطلب یہ ہے کہ جس سیناریو میں, جس سچویشن میں ہو, اس گیون ٹائم میں تمہیں کیا کرنا چاہیے, اس کا کیا ڈکٹیٹ ہے, اس کا کیا ریکویزٹ ہے کہنا چاہیے, اس کی کیا یعنی اس کی کیا ڈیمانڈ ہے, اس کا کیا تقاضا ہے, جس حال میں ہو اس حال میں. اب مغرب کی اذان کا وقت ہو رہا ہے, فرض کیجیے بھی اذان ہو جائے اور ہم بیٹھے ہوئے کوئی ایسا کام کر رہے ہیں کہ جو نماز قضا کرنے والی ہو یا نماز کو دور کرنے والی. ابا کرا رہے ہیں, اماں بلا رہی ہیں, ان کو چھوڑ کے اپنا چیریٹی کے ورک کے لیے بیٹھے ہوئے, اسٹیکر لگا لگا کے چیریٹی کے پیکٹ بنا رہے کہ غریبوں کو دیں گے, جو اچھی بات ہے, بہت خدمت کا کام ہے, لیکن وہ تو کل ڈسپلے کر, وہ الگ بات ہے. اور یہاں اماں اس وقت کرا رہی ہیں, ان کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے, کیونکہ جس چیز میں دل لگ رہا ہے وہ کر رہے ہیں, اپنے دل کا کام کر رہے ہیں, اپنی مرضی سے چل رہے ہیں. مجھے تو چیریٹی کے ورک میں بہت مزہ آتا ہے تو میں خالی وہ کر رہا ہوں, ان کو ٹیچنگ میں مزہ آتا ہے وہ خالی وہی کرتے رہتے ہیں. جس کو جس لائن میں مزہ آ رہا ہے وہ اس مزے کے لیے کر رہا ہے, اللہ کے لیے نہیں کر رہا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے, نفس کی وجہ سے. اسی لیے دین کے کام. کل ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا تو عمرے کے بارے میں, کہ وہ حدیث ہے کہ بار بار عمرے پہ جانا چاہیے, عمرے کو حج کو عمرے سے بدلنا چاہیے. تو اس کے لیے کوئی وظیفہ کسی نے ان کو بتایا تھا, کوئی کلپ تھا کہ کسی بزرگ کا, کہ یہ دعا پڑھ لو, یہ دوست انہوں نے اتحیات کے بعد
تشہد میں تحیات پڑھتے ہیں، اس کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں، درود شریف کے بعد کوئی دعا پڑھتے ہیں. تو اس میں بتایا کہ یہ 2 آیتوں کے ٹکڑے ہیں، تو اگر کوئی پڑھ لے تو اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس کو بار بار حج اور عمرے کی حاضری نصیب ہوگی، عمرے کی بار بار حاضری نصیب ہوگی. تو اس میں پہلی آیت سورہ بقرہ کی وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی جو دعا ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد، سورہ بقرہ کے آخر میں، سورہ بقرہ نہیں، سورہ بقرہ ہی میں پہلے سپارے کے آخر میں. تو ایک دعا کا لمبی دعا کا چھوٹا سا حصہ ہے، اور دوسری سورہ توبہ کی ایک آیت، اس کا بھی چھوٹا سا حصہ ہے. قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. ابھی بھی اتنا سا ٹکڑا یہ پڑھ لو ایک دفعہ سلام سے پہلے، تو بار بار عمرے کی سعادت ملے گی. اللہ بادشاہ ہو سکتا اثر ہو اس کا، ہی کسی حدیث میں نہیں آیا ہے، لیکن تجربہ ہے کسی کا تو بہت فضیلت کی بات ہے، کر لینا چاہیے کوئی کرنا چاہے تو. لیکن میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ اللہ آپ کو توفیق دے اور بار بار بلائے، چاہتے کیا ہے اس سے؟ ہر سال وہاں جانا چاہتے ہیں تو کیوں، کیا کرنا ہے ہر سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں آنے کو کہا ہے، کیوں، کیا کرنا آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ تو نیک اور شریف آدمی تو سمجھتے ہیں بار بار ہم عمرے اور حج پہ جائیں گے تو جا ہی رہی امت، وہاں کی رعایت کرتے، وہاں کیسے رہنا چاہیے ویسے رہتے. بار بار وہاں جاتے ہیں اور وہاں سے واپس آتے ہیں پاک صاف ہو کر آتے ہیں. یہاں بیٹھے ہوئے سیلفی لے رہے ہوتے ہیں اور اپنی تصویریں بنا بنا کے دنیا کو دکھا رہے ہوتے ہیں کتنی دفعہ گئے ہیں، اور اپنی ولایت کے چرچے دنیا میں کر رہے ہوتے ہیں کہ بس اللہ کا بڑا کرم ہے، ہمیں تو ہر سال 2 دفعہ حاضری کی نصیب ہو رہی ہے، رمضان تو میرا بھائی وہیں گزرتا ہے الحمدللہ. یہ میں ایسا کہہ رہا ہوں خالی یہ سمجھانے کے لیے کہ خراب بات ہے، میں مذاق نہیں اڑا رہا ہوں. کل اللہ مجھے معاف فرمائے، مجھے بہت فضیلت کی بات ہے جس کو اللہ توفیق دے. لیکن خدا کے بندو یہ تو سوچو کہ اس کے پیچھے جذبہ کیا ہے، کہ واقعی اللہ کو پانے کے لیے جا رہے ہیں تو یقیناً ضرور جاؤ اور اس کی کوشش بھی کرو. یہاں رہتے ہوئے حج و عمرے کی بہت سی سعادتیں اس جیسا اجر مل سکتا ہے اماں ابا کی خدمت کرنے سے. اماں کو پلٹ کے پوچھ ہی نہیں رہے، ان سے بدتمیزی کرتے ہو، بےہودگی کرتے ہو. رشتے دار بھوکے ادھر مشکلات میں پڑے ہوئے، ان کا پلٹ کے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یا غیر مسلموں تک دین کی کوئی بات کی جا سکتی، ایک ڈھیلے کی اچھی بات ان سے نہیں کرتے، اچھے طریقے سے بات نہیں کر سکتے، مسکرا کے ان کو سکھا نہیں سکتے ہو. حق بات کہنے کے حرام پہ کما رہے، مال حرام جمع کی چلے جا رہے ہیں. ایسے حال میں تو حج کوئی کرنے جائے تو حدیث آپ پڑھ چکے بار کہ اشہد ہے، اخبر ہے، پورا جسم پہ غبار ہے اس کے، اور دور سے آ رہا ہے، لمبے لمبے سفر کر کر ہاتھ اٹھا اٹھا کے لمبے لمبے غلاف کعبہ کو پکڑتا ہے، دروازے پہ لٹک جاتا ہے، اللہ سے کہتے یا اللہ یا اللہ یا رب یا رب کرتا رہتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ کھانا اس کا حرام، پینا اس کا حرام، وغذی بالحرام، حرام پہ اس کی غذا پوری ہوئی ہے، چلا اسی پہ گیا جسے میں اسی بنا. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، کیسے اس کی دعا قبول کی جائے؟ خود ہی پورا راستہ بلاک کیا ہوا ہے، کہاں سے قبول ہوگی دعا؟ کرتے رہو حج عمرے اور ساری چیزیں کرو، لیکن نیت ٹھیک کر کے سوچو، جانو کہ کیوں جا رہے ہو، کیا کرنا ہے، مقصد کیا ہے زندگی میں. واہ واہ ہو جائے، لوگوں میں نام ہو جائے، ایک ریکارڈ بن جائے. کہیں پڑھا ہے کہ فلاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 55 حج کیے، تو 55 حج انہوں نے کیے، تو مگر مجھے اللہ نے زندگی تو میں بھی کوشش کروں گا 55 نہیں تو 50 تو ہو جائے. میں بھی کوئی امام ابو حنیفہ کے برابر تو ہو ہی گیا کم از کم، دنیا میں کہہ تو سکیں گے. اور اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا فضل فرماتے ہیں. ہم تو کس کی قابل نہیں ہیں، بہت ہی گھٹیا ہے. اللہ نے کرم فرمایا، ماشاء اللہ ہر سال بلاوا آتا، پتہ نہیں کیسے آ جاتا، مجھے تو پتہ نہیں چلتا، پتہ نہیں، بس میں تو سوچتا بھی نہیں، اللہ ہی بس پتہ نہیں کیسے کرا دیتے. اس سب عاجزی کے دھوکے اور اپنی بڑائی کے تذکرے ہیں. 2 نمبر یہ ساری، یہ نہیں بتا رہے واہ واہ پھر لوگ کہیں کہ کتنا عاجز آدمی ہے، واقعی ان پہ کوئی خاص کرم. حضرت یہ فرمائیے آپ کون سا خاص وظیفہ کرتے، کیا خاص کام کرتے ہیں؟ اب دیکھو پھر اس کے بعد جو ہے وہ زندگی میں حرام ہی حرام چل رہا ہے.
اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہیں, نبی کے طریقے کو چھوڑ رہے ہیں, اور اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ بہت پہنچے رہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ پوری زندگی ہم نے اس طرح گزار دی. پچھلے 50-60 سالوں میں زیادہ, 150 سالوں 200 سالوں میں یہ زیادہ بڑھ گئی. یہ باتیں ہمارے بڑوں کو, صحابہ کے بعد کے جتنے بھی شاگرد, صحابہ تو بہت ہی اونچی چیز ہے, ان کے بعد والوں کو, عوام الناس کو یوں پتہ تھی, ان کو یہ باتیں آسانی سے سمجھ میں آتی تھی اور اس پر عمل کرتے تھے. اب حال یہ کہ علماء کو بھی سمجھ میں نہیں آتی یہ باتیں. آج کے زمانے میں یہ باتیں علماء کے بھی حلق سے نہیں اترتی, ان کو بھی وہ بھی اس میں پھنس چکے ہیں, اس لیے کہ گراوٹ کا یہ حال ہے ہر جگہ. اکابرین, شیوخ, جن کے ناموں میں بڑے بڑے وہ القابات ہیں اور بڑے بڑے ان کے مقامات ہیں, اور اللہ کرے کہ ہوں اور اس سے بڑھائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ, لیکن نہ علم کی قدر کی گئی ہے, نہ اللہ کی ولایت کی. اگر نسبت اور ولایت ملی کسی کو تو بھیڑ کی کھال میں بھیڑیے ہیں, بن گئے ہیں, دکھا رہے ہیں. اصل علماء ایسے کبھی نہیں ہوتے, علماء حق ایسے کبھی بھی نہیں ہوں گے. علماء حق ہیں ہی وہ کہ جو ایسے نہیں ہوتے, ورنہ وہ ہے نہیں علماء حق. دنیا میں 2 نمبری ڈاکٹر بھی ہوتے, 2 نمبری انجینئر, ٹیچرز بھی ہوتے, لیکن وہ ٹیچر نہیں ہے. وہ آدمی جو 2 نمبری کر رہا ہے وہ ٹیچر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ آدمی جو ڈاکٹر ہو کے لوگوں کی گردنیں کاٹ رہا ہے, ان کے مال لوٹ لوٹ کے اپنی زندگی, اپنی تجوریاں بھر رہا ہے, اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہا ہے کہ میں نے چونکہ محنت بہت کی تو میں لوٹوں گا لوگوں کو, تو قصائی ہے. ڈاکٹر کر رہے وہ کہتا رہے اپنے آپ کو, تو دنیا کہتی رہے اس کو, تو اس کے لگاتے رہے آگے پیچھے القابات. تو اس پہ کرٹیسزم کا مطلب یہ نہیں کہ میں ڈاکٹر کے خلاف ہوں یا انجینئر کے یا IT یا یہ جو بھی لوگ ہیں. تو علماء تو ظاہر بات ہے ہمارے سر کا تاج ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثہ ہیں, انہی کے ذریعے ہمیں پورا دین ملا. یہ اس کڑی کا وہ حصہ ہے جس سے ہم کنیکٹ ہوتے ہیں. ہمارے لیے تو سب سے اہم یہ ہے پریکٹیکلی. میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ کنیکٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ بیچ میں چین ہے پوری, تو اتنی اونچی چیز. میں صحابہ سے ڈائریکٹ کنیکٹ نہیں ہو سکتا, مجھے تو یہاں سے انہی علماء کو پکڑنا ہوگا جو یہاں موجود ہیں اس وقت میں. امام بخاری نہیں, مولانا تھانوی نہیں, وہ گزر گئے لوگ. ان کے بعد جو اب میری چین میں آ رہے ہیں, جس طرح کہ جسمانی طور پر میں سوچوں کہ میرے 6 8ویں صدی میں جو بزرگ تھے وہ میرے ابا کے, وہ پتہ نہیں کن کے ابا اوپر جا کے تھے, لکڑ کر جو بھی تھے وہ دادا والا. اب ان سے جوڑنے کی کوشش کرنے کی, ان کی عادت اور تو اتوار مجھے پتہ چل جائے تو میں ان سے کچھ نہیں ہوتا. تیرے لیے تیرا باپ ہے یہاں, اسی سے سیکھے گا, اسی کے ذریعے تو پیدا ہو سکتا ہے دنیا میں, تو انہی کے ذریعے آئے گا. یہ ہے تیرا ذریعہ, تیرا اصل کنیکشن یہاں سے ہے, پھر وہ اوپر جائے گی چین. ہم سب نے ذہن بنا کے وہ بیچ میں سے اوپر وہاں تک جانا ہے, ایسے نہیں ہوتا. آپ کے لیے آپ ہی کے علماء ہیں, یہ ابھی جو ہے اس وقت جو موجود ہے, ان کو پرانے والوں سے کمپیئر نہ کریں. ہمارے لیے یہ اس لیے بڑے ہیں کہ ہم بھی تو اتنے گھٹیا ہیں کہ جتنے عوام الناس کا لیول نیچے آ گیا تو ہم بھی ویسے ہمارے لوگ ہیں. تو علماء کا بھی ظاہری بات ہے درجہ اگر آپ کو نہ بھی رکھتا ہو, اگرچہ علماء آج بھی ویسے بڑے بڑے موجود ہیں الحمدللہ, نہ آپ کو نہ مانے, آپ کو ماننے کی ضرورت بھی نہیں, علماء کو آپ کی ضرورت نہیں, ہمیں کیا ضرورت. ان علماء کو ہماری تائید کی یا نصرت کی کوئی ضرورت نہیں. ہماری ضرورت ہے کہ ہم ان سے کنیکٹ ہوں. اولاد نہ کرے اپنے باپ کا احترام یا نہ کنیکٹ ہو اس سے, والد کو کیا جاتا ہے, والد کا کیا نقصان ہے اس میں, نہ کرے. غم ہوگا اس کو, افسوس ہوگا, روئے گا, دھوئے گا, کچھ عرصے انتظار کرے گا, بچے چھوڑ کے چلے ہی جاتے ہیں, نکل جاتے ہیں, نقصان تو اسی کا ہوگا. علماء کرام وہ واحد راستہ ہے, یہی ایک دروازہ ہے جس سے آپ قرآن اور حدیث کو, اللہ یہ دین کو سمجھ سیکھ سکتے ہیں. کوئی راستہ نہیں اس کے علاوہ. ان کا احترام, ان کا ادب کرنا تو آپ کی لائف لائن ہے. دین اس کے بغیر محفوظ نہیں رہ سکتا, ایمان اس کے بغیر محفوظ نہیں رہ سکتا. تو ان کا احترام. لیکن ان میں جو 2 نمبری آ کے کام کریں گے, عالم بن کے بیٹھا ہوا ہے بھیڑیا, تو کیسے اس کی بات مانیں گے؟ تو اس کے اوپر کرٹیسزم ہے, علماء پہ نہیں الحمدللہ. ایسے ہیں بڑے بڑے چور 2 نمبری ہر ادارے میں ہوتے ہیں, تو ان سے اپنے آپ کو بچائیں یقیناً. لیکن اس کے باوجود عمومی طور پہ سب کا احترام کریں, اس لیے کہ آپ کی طے کرنا آپ کا کام نہیں ہے. آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ یہ طے کریں کون غلط ہے اور کون صحیح ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیں. تو اس لیے عمومی بات کوئی کرے تو الگ بات ہے, نام لے کے کسی عالم کا آپ کو پتہ بھی چل جائے اس کی کچھ باتیں, تب بھی یہ رعایت کریں. یہ ایسے ہی جیسے کہ اگر آپ کا
باپ خدا نہ خواستہ کسی کا باپ کسی بچے کا ڈاکے میں پڑ جائے, چوری میں پڑ جائے, ڈرگز میں پڑ جائے, کسی اور گناہ میں پڑ جائے, تو اس بچے کے لیے جائز ہے جو اپنے ابا کی نافرمانی کرے. ابا کہہ کے بیٹا ایک گلاس پانی لا, آپ ڈاکو ہیں, میں لعنت بھیجتا ہوں. اماں بدکار ہے, اماں کہے بیٹا میرے سر میں درد ہے, ذرا دوا بھلوا دے, ڈاکٹر کو بلوا دے. ارے تو خبیث عورت ہے, گندے گندے کام کرتی ہے, تیری بات مانوں گا میں, نکل یہاں سے. کر سکتا ہے یہ اولاد اس کے لیے؟ وہ ماں جتنی بھی بدکار ہو, وہ باپ جتنا بھی جو 2 نمبری ہو, ہر حالت میں اس کی اطاعت کرنا لازم ہے. اس کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا وہ شخص. وصاحبہما فی الدنیا معروفا. یہی حال علماء کے ساتھ ہے. علماء کی اوور آل عزت کرنا آپ پر لازم ہے. وہ ان کا کام ہے, وہ کیا کرتے ہیں, جوتے پڑیں گے ان کو, آپ ان کی فکر نہ کریں. تو اسی لیے جب کبھی ہم علماء کا نام لیے بغیر جنرل جب ہم کبھی کسی کا کہیں یا کوئی کہے تو اس سے کبھی یہ مت سمجھیے گا کہ نعوذ باللہ علماء کی توہین, کسی عالم کی توہین کی اجازت نہیں. اس کی ایک اور مثال یوں سمجھ لیجئے کہ خدا نہ خواستہ کوئی قرآن, جیسے میرے حضرت فرمایا کرتے نعمت برکات ہوں شیخ مولانا سلیم زہرا صاحب حفظ اللہ, بڑی پیاری مثال ہے ان کی. وہ ظاہر بات ہے علماء نے لکھا ہے مسئلہ, تو اس کو حضرت نے بیان فرمایا کہ اگر قرآن مجید غلط چھپ جائے, نعوذ باللہ, غلط سے مراد ہے پرنٹنگ اوپر نیچے ہو گئی, صفحے کچھ آگے پیچھے لگ گئے, یہاں کی آیت وہاں چلی گئی, اسکرمبل ہو گئی. اب ظاہری بات ہے کہ وہ اندر باہر سے قرآن کا شیپ ہے, اندر قرآن نہیں ہے, تب تو قرآن نہیں ہے. ظاہر اوپر نیچے ہو گیا سارا, تو قرآن تھوڑی, تو عام سے کوئی کتاب ہوگی, تو کیا اس کو گٹر میں پھینک سکتے ہیں؟ تو میں نہیں پھینک سکتے, اس لیے کہ اس کے کور سے آپ کو نہیں پتہ چلے گا. دیکھنے والے کو لوگ کہیں گے اوہ چونکہ یہ دیکھو یہ قرآن پھینکا ہوا ہے انہوں نے, تو ہم بھی اس کا مطلب پھینک سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ کام کیا جا سکتا ہے, توہین کرو. جب تم نے بھی تو قرآن پھینکا, بھائی وہ قرآن نہیں ہے, ہاں تو وہ ایسی کی تیسی ہے قرآن. تو یہ عزت جو ہے علماء کی, وہ بندہ مقصود نہیں ہوتا, وہ نبی کی وراثت جو اس کو ملی ہے عالم ہونے کی حیثیت سے, وہ اس کی عزت نبی کی وجہ سے ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی نسبت کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو آپ کو اس کی کوئی لاج نہیں. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب کوڑے مارے گئے منصور کے زمانے میں, تو کسی نے کہا کہ لعنت بھیجیے ان پر, بد دعا کیجیے ان کے لیے, ظالم آپ کو مارتے ہیں, کوڑے 70 سال کی عمر, بوڑھا آدمی, اسی میں انتقال بھی ہو گیا. تو فرمایا کہ میں کل اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کو کیسے منہ دکھاؤں گا کہ یہ ان کے خاندان کے ہیں, یہ بنی عباس ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی اولاد ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری, میں اس پر کیسے ان کی کسی کے لیے بد دعا کر سکتا ہوں؟ کل میں کیا کہوں گا کہ میں آپ کے رشتہ داروں میں سے کسی کے لیے میں نے بد دعا کی, کیوں نہیں کر سکتا ہوں؟ یہ ہے نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ان کی محبت ایسی ہونی چاہیے جو ان سے متعلق ہو گیا. اہل بیت سے اسی نے محبت ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے. اب خالی ہمارے اور اہل تشیع میں فرق یہ ہے کہ وہ چونکہ اہل بیت کو الگ کر کے بات کرتے ہیں, ہم ان کو صحابہ کے اندر شامل کرتے ہیں. صحابہ کا مطلب وہ جو جس کو صحبت ملی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملا ہو. تو ظاہری بات ہے کہ وہ اس بڑی کیٹیگری کے اندر سب سے پہلے تو اہل بیت ہی آتے ہیں. آپ کے گھر والے آتے ہیں, آپ کی ازواج مطہرات آتی ہیں, آپ کے پھر دوست احباب, محلے والے, اور پھر سارے کے سارے. تو اب وہ چونکہ الگ الگ کیٹیگری کر لیں, وہ بھی کوئی بری بات نہیں, ایسے بھی کوئی مذاق نہیں, تو اہل بیت بھی کہیں ہمارے لیے وہ سب سب کا تاج ہے. لیکن چونکہ انہوں نے اپنی ایک عادت یا مزاج بنا لیا ہے کہ وہ صرف اہل بیت کی بات کرتے ہیں, تو ہم پھر ہمارے لیے اس میں ڈسٹنکشن کرنے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہم ذرا تذکرہ کم کرتے ہیں اس کا. اس لیے نہیں کہ ہم نعوذ باللہ کوئی فرق کرتے ہیں, بالکل فرق نہیں کرتے. سر کے تاج ہے ہمارے, دوہری ان کی نسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی ہونے کی حیثیت سے بھی اور اہل بیت ہونے کی حیثیت سے. ان کا مقام تو بہت اونچا ہے, ادب, لحاظ, محبت, سب کچھ میں, اور اس لیے کرتے ہیں. اس لیے آپ کو ہر خاندان میں ایک علی مل جائے گا رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر. ہر خاندان میں حسین بھی ملے گا, حسن بھی ملے گا, فاطمہ تو ہر گھر میں ملے گی رضی اللہ تعالیٰ, زینب بھی ملے گی. تو الحمدللہ ہمارے ایسا نہیں ہے. اور کچھ اگر ایسے ہے بے وقوف جاہل قسم کے, گنوار قسم کے, کہ نعوذ باللہ اہل بیت سے ان کے دل میں کوئی کجی خرابی, تو بدماش, گڑبڑ ہے, غلط ہے, ہم کو رد کرتے ہیں. ہمارے تو یہ سارے سر کے تاج. تو ذہن میں یہ سب باتیں بالکل کلیئر رہنی چاہیے. بہت ساری باتیں کور اس کے اندر ہوگی. اصل یہ ہے جو خلاصہ جو میں چاہ رہا تھا کرنا, پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات نکل گئی, 5 منٹ کے اندر چاہتا تھا, وہ گھنٹہ ہی ہوگا تقریباً. وہ کیا کہ بس ادب, رسپیکٹ,
یہ آپ کی زندگی میں آ جائے تو آپ ہر چیز کو اس کی جگہ رکھ سکیں گے. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. میرے حضرت کا اس پہ جو رسالہ ہے ادب کے اوپر پڑھنے والا بار بار, اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.